وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں کئی گروہوں کے اندر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کی یونٹی ختم ہو جائے۔ آج مسلمان بھی دیکھیں نا کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کے اعتبار سے بھی، ایون لسانیت کے اعتبار سے بھی آج بھی وہ تفریق باقی ہے، اجمی اور عربی والی۔ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو عربی کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی طرح۔ تو اس طرح کی تفریق شروع ہو جاتی ہے، پھر صرف جمعے کے خطبوں میں رہ جاتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر۔ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مسند احمد میں جو خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا، تقریروں تک تو رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتے ہیں پھر وہ ڈفرنس شروع ہو جاتے ہیں۔ منہم الصالحون، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اور تکالیف کے ذریعے بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں ڈیوائن قانون ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں۔ دنیا کی آزمائشیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں، گھر میں جوان موت ہوئی، یا ماں مر گئی یا باپ مر گیا، تو وہ پہلی دفعہ جب دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ دنیا میں تکلیف انسان کو بعض اوقات اس اعتبار سے نعمت بن کے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف لوگ رجوع لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کی اولادوں کو، بنی اسرائیل کی اولاد کو جو چلی وہ ساری نسل تکلیف کے ذریعے، آسائشیں دے کے ہر طریقے سے آزماتے رہے تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن پھر جانشین ہوئے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اللہ اکبر، جو کہ لیتے ہیں دنیا کا ادنا مال، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی دین بیچتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علماء تھے، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا، عام لوگوں نے تو سبزی پیاز بیچنا ہے نا، ان کی تو دین کی دکانداریاں نہیں ہے نا، دین تو انہوں نے بیچنا ہے نا۔ غلط فتوے، اللہ کی آیات کو بدلنا، بیچنا، یہ علماء کا کام ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض، اور وہ ساتھ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ان قریب ضرور ہمیں بخش دے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ دیکھو جی کلمہ پڑھے جی ایک نہ ایک دن جنت چلے ہی جانا، ایسی یہ وہی چیز، وہی مینٹیلٹی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی۔ کم چک کے رکھو، ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے۔ وَإِن یأتہم عرض مثلہ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اتنا مال اور، یأخذوا، لے لیں گے۔ وہی میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا، وہ علماء جو آپ کو کہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے نوکریاں نہ کریں، کافروں کے ملکوں میں آپ کی کمائی حرام ہے، انہی کو آپ ممبر سے اترنے کے بعد ڈالرز دینا چندے کے طور پر۔ کبھی کسی نے نہیں کہنا کہ یہ تو آپ کی کمائی کیا ہے۔ آج تک کسی چندہ دینے والے کو کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تو کسی سودی کاروبار میں تو نہیں ملوث؟ نہیں، بتانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، پوچھیں گے نہیں کبھی بھی۔ آپ بتا کے بھی دیکھ لیں، واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ بھی اللہ ہمارا ان کو اور بھی ملے نہ ملے گا، یہ لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ اکبر، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد، یعنی تورات کے بارے میں۔ مال تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور دین کے نام کے اوپر کمائیاں کر رہے ہیں، اور جو وہ دین تھا اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا یہاں پہ لوگوں نے بزرگیاں تو اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ،
اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے سوال کیا کہ میں ادھر کرسچنس کے ملک میں ہوں، وہاں پادری بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انجیل نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ سارا مذہبی طبقہ ایک جیسا ہی ہے؟ میں کہ ہاں، مولوی سارے ایکو جینے پاویں، پادری ہون، پنڈت ہوں، چاہے مولوی ہوں مسلمانوں کے، یہ طبقہ ایک جیسا ہے۔ اس کی دو ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ انہیں یہ پتا چلے گا جب یہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھیں گے نا تو کتابوں کا دین ان علماء سے مختلف ہوگا، تو ان کو سوال کریں گے حضرت اس میں تو یہ لکھا ہے آپ تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان کا جب دماغ کھلے گا اور ان سے سوال پوچھیں گے اکثر چیزوں کے جواب نہیں ان کو آتے ہوں گے۔ اور تیسرا، جو ان کا اسٹیبلش دین ہے جس کے اوپر وہ کمائیاں کر رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ دین قرآن و سنت کے اندر موجود ہے یا ان کتابوں میں۔ آج بھی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ایسی نہیں تورات اور انجیل میں جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔ وہ کتابیں تبدیل ہو کر بھی توحید کے اعتبار سے کامل ہیں، کیونکہ اگر توحید بھی اس میں ختم ہو جاتی پھر یہود و نصارہ کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ آپ کس کتاب سے ان سے بات کرتے؟ قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ مسلمان صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ آج کی بھی تورات اور انجیل میں جو توحید ہے نا، اس توحید کو اگر کوئی صحیح معنوں میں لے کے چل رہا ہے تو مسلمان لے کے چل رہے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ توحید اسلام میں نظر آتی ہے، ان میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا، سیم وہی جملے بولتے ہیں کہ جی یہ جو آپ سامنے پڑھ رہے ہیں نا اس کے اندر ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے جو اہل معرفت جانتے ہیں۔ جو اسٹیٹ لکھا ہوا نا بالکل واضح، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے پیچھے جائیں۔ چلو پیچھے جانے سے بھی یہی چیز نکلنی چاہیے نا، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پانی کا کنواں کھود رہے ہیں، 100 فٹ کے اوپر جا کے پانی نکلا ہے تو نیچے جا کے یہ تو نہیں ہوگا کہ تیزاب نکل آئے گا۔ آپ پانی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں نا تو نیچے اس سے صاف پانی نکلے گا۔ یہاں کیا کہتے ہیں اور اندر بڑھو، اور اندر بڑھ کے کوئی اور شاہی باہر کاٹ لیتے ہیں۔ وہ اندر نہیں ہوتا، وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کتاب کا بھی تو عہد لیا گیا تھا کہ کتاب پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نام منسوب کرنا اللہ کی طرف سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے۔ یہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی ایک عقیدے ایسے کلیم کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس جا سکتے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کرو، پھر ساتھ ہی واپس چلا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا ڈیفینیٹ قانون ہے، چاہے کوئی بزرگ نہیں، اللہ چاہے، سرکار اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے، یہ وہی چیز ہے۔ لا یقول علی اللہ الا الحق، مت اللہ کے اوپر کوئی بات ایسی منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پہ مبنی ہے۔ پڑھ لیے جو کچھ کتاب میں تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ یہ کانٹے کی بات ہے، کتاب کو فالو کرنا ہے اور آخرت کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یعنی پورا دین یہی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی وحی کو فالو کر کے آخرت اپنی بنانی ہے۔ پورا دین یہ نٹ شیل کے اندر ہی ہے، دین بیچ کے دنیا نہیں کمانی۔